سورہ آل عمران 16واں رکوع، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 149۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کافروں کے کہنے پر چلے، ان اگر تطیعوا تم نے کہنا مانا، الذین کفروا کافروں کا، چاہے وہ ہندو ہوں، یہود و نصارہ ہوں، منافقین ہوں، اگر تم نے ان کا کہنا مانا اور ان کی باتوں پر تم نے عمل کیا، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہیں الٹے پاؤں لوٹا دیں گے۔ یردوکم علی اعقابکم، یردو وہ لوٹا دیں گے، کم تمہیں، علی اعقابکم تمہاری ایڑیوں کے بل پر، یعنی الٹے پاؤں، فتنقلبوا پھر تم پلٹ جاؤ گے، خاسرین نقصان اٹھا کر، یعنی یہ تمہیں دین سے دور کر دیں گے، تمہیں رسول اللہ کی محبت سے دور کر دیں گے۔ لہذا مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ کفار سے علیحدگی اختیار کریں اور ان کی رائے پر اور ان کے مشورے پر عمل نہ کریں، بلکہ شریعت پر عمل کریں۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے۔ مولا کے معنی آقا، مالک، مددگار۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے۔ وہو خیر الناصرین، اور وہ سب سے بہترین مددگار ہے۔ دیکھیں یہ نہیں فرمایا گیا کہ صرف اللہ ہی مددگار ہے، بلکہ فرمایا خیر الناصرین، جتنے بھی مددگار ہیں اس میں سے سب سے زیادہ مدد کرنے والا اللہ ہے۔ تو اگر اللہ کے سوا کوئی ناصر نہیں، مددگار نہیں، تو پھر خیر الناصرین کے معنی کیا؟ حقیقی طور پر مددگار اللہ ہے، اور جتنے بھی مددگار ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہیں۔ اس لیے فرمایا خیر الناصرین، جتنے بھی ناصرین ہیں، مددگار ہیں، ان میں سب سے بہترین مدد کرنے والا صرف اللہ ہے کہ اس کی مدد حقیقی طور پر ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد سے فارغ ہوئے تو دو باتیں ہوئیں۔ ایک بات تو یہ ہوئی کہ کافروں کے جو سردار تھے اس وقت، حضرت ابو سفیان، جو بعد میں مسلمان ہو گئے، تو ابو سفیان نے رسول اللہ سے کہا کہ بدر کے موقع پر آپ نے 70 کافر مارے تھے اور 70 گرفتار کیے تھے، تو احد کے موقع پر ہم نے 70 مسلمان مارے، شہید کیے، لیکن ہم گرفتار کسی کو بھی ہم نہیں کر سکے، تو ابھی بدلہ لینا ہمارا باقی ہے۔ آئندہ سال ہم بدر کے مقام پر آئیں گے اور پھر وہاں پر آپ کا اور ہمارا مقابلہ ہوگا، اور جو بدلہ باقی ہے وہ ہم لیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ میں آئندہ سال تم سے مقابلے کے لیے بدر کے مقام پر پہنچوں گا۔ تو بدر کے دو غزوے ہیں، ایک ہے بدر کبریٰ، عام طور پہ جو غزوہ بدر جسے کہا جاتا ہے وہ بدر کبریٰ ہے، اور دوسرا ہے بدر صغریٰ، اور عام طور پر لوگوں کو اس غزوے کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ تو یہ احد کے بعد ہوا اور اس کے 1 سال کے بعد۔ یہ کہہ کر ابو سفیان کافروں کو لے کر روانہ ہوئے۔ مسلمان جو شہید ہو گئے تھے ان کی تدفین کرنے لگے، اور زخموں سے چور چور تھے، زخموں کی مرہم پٹی کرنے لگے۔ اس موقع پر ابو سفیان جو جا رہے تھے ان کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، جب 70 مسلمان شہید ہو گئے اور باقی سب زخموں سے چور چور تھے، تو مجھے ایک اور حملہ کرنا چاہیے اور مسلمانوں کو بالکل کچل دینا چاہیے اور یہ ختم کر دینا چاہیے۔ یہ میں نے کیا کیا؟ تو واپس وہ لشکر لے کر روانہ ہوئے اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کے ارادے سے چلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ دشمن کا ہمیں تعاقب کرنا چاہیے اور اس پر ہمیں روب مسلط کرنا چاہیے۔ تو آپ نے کہا کہ کون میرے ساتھ چلے گا؟ تو صحابہ کرام اٹھ گئے، حالانکہ زخموں سے چور چور تھے، جسم ٹوٹا ہوا تھا، مگر رسول اللہ کے فرمان پر کھڑے ہو گئے۔ حضور نے 70 صحابہ کرام کو لیا اور 70 صحابہ کرام کو لے کر رسول اللہ کفار کی طرف چلے حملہ کرنے کی ارادے سے، تاکہ ان کا تعاقب کریں اور اگر یہ واپس آ رہے ہوں تو ان پر حملہ کریں، ورنہ ان کو اتنا بھگائیں کہ یہ مکے کی طرف روانہ ہوں اور مسلمانوں کے خوف میں مبتلا ہوں۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 8 میل کے فاصلے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمراء الاسد تک، حمراء الاسد ایک علاقے کا نام ہے، وہاں تک کافروں کا تعاقب کیا۔ جب ابو سفیان کو یہ پتہ چلا
کہ رسول اللہ لشکر لے کر ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ان پر بڑا روب طاری ہو گیا اور ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور یہ واپس مکے کی طرف بھاگ گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دشمن پر فتح یابی کا ایک بہت بڑا سبب روب و دبدبہ بھی ہے۔ تو آج مسلمان ذلیل اس لیے ہیں کہ آپس کے لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے اب مسلمانوں کا روب و دبدبہ کافروں پر باقی نہ رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم شریف میں، کہ 5 چیزیں جو مجھے دی گئیں وہ مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دی گئیں۔ ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت تک میرا روب طاری کیا گیا اور اس سے میری مدد کی گئی۔ 3 دن میں، اس زمانے میں لوگ جب چلتے تھے تو 3 دن میں وہ 90 کلومیٹر سے زائد فاصلہ طے کر لیتے تھے، تو 1 مہینے میں تقریباً 900 یا 1000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ کی شان ہے، ورنہ عام طور پر بادشاہ کے محل کے قریب لوگ پہنچتے ہیں تو اس وقت ان کا روب طاری ہوتا ہے، اور حضور کی یہ شان ہے کہ اتنے کلومیٹر دور تک جتنے کافر تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روب سے وہ کانپتے تھے۔ اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی، سنلقی، سین زبر سامانے ان قریب، نلقی ہم ڈال دیں گے، فی قلوب الذین کفروا الرعب، کافروں کے دلوں میں روب داخل کر دیں گے۔ یہ واقعہ تو خیر خاص واقعے پر آیت کریمہ نازل ہوئی، اور ابو سفیان اور ان کے ساتھی جو کافر تھے ان کے دلوں میں روب ڈالا گیا، لیکن مفسرین فرماتے ہیں قیامت تک کے کافروں کے دلوں میں اللہ نے مسلمانوں کا روب ڈال دیا۔ ورنہ آپ دیکھیں مسلمان کتنے کمزور ہیں اور کافر کتنے طاقتور ہیں۔ امریکہ کی قرارداد کو کوئی اقوام متحدہ میں ویٹو نہیں کر سکتا۔ امریکہ کے سامنے نہ روس کی کوئی حیثیت ہے، نہ برطانیہ کی، نہ چائنا کی، وہ اس وقت سپر پاور بنا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ چاہیں تو طاقت اتنی رکھتے ہیں کہ اگر وہ 57 اسلامی ممالک پر قبضہ کر لیں تو کوئی بولنے کا نام نہیں لے، بلکہ وہ تمام کافروں کو اگر اپنے ساتھ ملا لیں اور کہیں کہ اتنا اتنا فیصد ہم تمہیں دیں گے، تو یہ کافر تو لالچی ہیں، سارے ساتھ مل جائیں گے۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کا روب ان پر ڈالا ہے، اور ہم اتنے گناہگار، سیاہ کار، دین سے دور، پھر بھی ہمارا اتنا روب ہے، تو اگر ہم واقعی تمام مسلمان متقی اور پرہیزگار ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کیسا روب و دبدبہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ روب و دبدبہ ہے کہ وہ باوجود دشمنی کے، باوجود طاقت کے، کہ ان کی طاقت اور ہماری طاقت کا کوئی حساب ہی نہیں۔ یعنی 57 اسلامی ممالک، ان کا بجٹ اگر ملا دیا جائے پورے سال میں جو وہ خرچہ کرتے ہیں، وہ سارا بجٹ ملا دیا جائے تو امریکی جو دفاعی بجٹ ہے اس کے سامنے اس کی حیثیت 10% بھی نہیں ہے۔ اتنی دولت ہے ان کے پاس، ساری دنیا پر وہ چھائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کے ماننے والوں کی مدد فرمائی۔ اور یہ جو نحوستیں ہیں یہ ہمارے گناہوں کی نحوستیں ہیں۔ بما اشرکو، اس وجہ سے کافروں پر اللہ نے روب ڈال دیا کہ وہ شرک کرتے ہیں باللہ، اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہراتے ہیں، یا تو عبادت میں برابر سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے اور فلاں کی بھی پوجا کی جا سکتی ہے، تو عبادت میں انہوں نے اللہ کے برابر سمجھا کسی کو، جیسے مشرکین مکہ ہوں، ہندو ہوں، عیسائی، یہودی، کہ وہ حضرت عزیر کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ، خدا، معبود سمجھتے ہیں، اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ ما لم ينزل به سلطانا، جبکہ اللہ تعالی نے اس پر کوئی دلیل سمجھ نازل نہیں فرمائی، یعنی بلا دلیل، بغیر کسی دلیل کے وہ اللہ کے برابر لوگوں کو ٹھہراتے ہیں۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دنیا کے اندر تو کچھ وقت برتنے کے لیے دیا جاتا ہے، لیکن دنیا بڑی حقیر ہے، اصل میں تو ان پر عذاب ہوگا جہنم میں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، بئس معنی بہت ہی برا، مسوا ٹھکانہ، اور ظالموں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر بعض مسلمانوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ وہ مسلمانوں کی مدد فرمائے گا تو پھر غزوہ احد کے اندر اتنی پریشانیاں کیوں آئیں؟ فرمایا وَلَقَدْ، اور ضرور بے شک،
صدقکم اللہ وعدہ، اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، اذ جب تحسونہم تم کافروں کو قتل کر رہے تھے، بِإِذْنِهِ اللہ کے اذن سے، اور کافر بھاگ رہے تھے، تمہیں فتح مل گئی، حتی یہاں تک اذا فشلتم جب تم نے بزدلی دکھائی، وتنازعتم فی الامر اور اپنے معاملے میں جھگڑا کیا، 40 تیر انداز اس درے سے ہٹ گئے اور پھر دشمن نے حملہ کیا تو تم بھاگنے لگے، تو اس وجہ سے جنگ کا نقشہ پلٹ گیا اور جو مدد آئی تھی وہ مدد چلی گئی، وعصیتم اور تم نے رسول اللہ کی نافرمانی کی، من بعد ما اراکم ما تحبون بعد اس کے کہ اللہ تمہیں دکھا چکا تمہاری خوشی کی بات، ما تحبون جو تم پسند کرتے، یعنی اللہ تمہیں فتح دکھا چکا، فتح مل گئی، غیبی مدد آ گئی، 700 مسلمانوں نے 3000 کافروں کو شکست دے دی، لیکن جب تم نے رسول اللہ کی نافرمانی کی تو وہ مدد چلی گئی۔ رسول اللہ درمیان میں موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، صالحین ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، صرف 40 افراد نے رسول اللہ کی نافرمانی کی، اور یہ نافرمانی بھی جان بوجھ کے نہ کی، غلط فہمی ہو گئی کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یہیں پر کھڑے رہنا، اب تو جنگ ختم ہو گئی اور سب اب کافر جا رہے ہیں تو اب کھڑے رہنے کی کوئی حاجت نہیں، حضور کا فرمان جنگ کے لیے تھا، لیکن 10 تیر انداز کہنے لگے کہ نہیں، رسول اللہ کا فرمان یہ تھا کہ یہیں کھڑے رہنا، تو اب جب تک رسول اللہ ہمیں نہیں کہیں گے ہم یہاں سے ہٹ نہیں سکتے، تو فرمان کے سمجھنے میں غلطی ہوئی تو اتنا نقصان ہوا۔ اور آج کا مسلمان تو جان بوجھ کر رسول اللہ کی نافرمانی کرتا، تو کہاں سے کاروبار میں سکون ہوگا، کہاں سے گھر میں برکتیں ہوں گی، کہاں سے رشتہ داروں میں سکون ہوگا؟ نحوستیں ہیں، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت رنجیدہ ہوتے ہیں جب کوئی رسول اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور رسول اللہ اللہ کے محبوب ہیں، جو اللہ کے محبوب کو رنجیدہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے سکون نہیں دے گا، جو اللہ کے محبوب کا دل دکھائے گا وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی رنج میں مبتلا فرمائے گا۔ حضور ہمارے برے اعمال دیکھ کر رنجیدہ ہوتے ہیں، دیکھیں نا، اگر ہم اپنی اولاد کو برے کام میں دیکھتے ہیں تو کتنا ہمیں دکھ ہوتا ہے، تو جو اولاد اپنے ماں باپ کو دکھ پہنچائے وہ سکھی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمارے آقا تو ہمارے ماں باپ سے بڑھ کر ہیں، عاشق رسول کہلانے والا کیا رسول اللہ کی نافرمانی کر سکتا؟ ایک تصور قائم ہو جائے کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں اس سے میرے محبوب ناراض ہوں گے، ان کا دل رنجیدہ ہوگا، تو پھر وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرے گا، بس اس کی ایک ہی خوشی ہوگی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کتنے احسانات کیے، تو ہم ان کی فرما برداری کریں، انہیں خوش کریں، جب وہ خوش ہو جائیں گے تو ان کے صدقے میں اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے، انہوں نے سوچا کہ مال غنیمت ہم جمع کر لیں، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے بعض آخرت چاہتے ہیں، تو وہ 10 تیر انداز تھے کہ جنہوں نے جان دے دی اور شہادت کا رتبہ پا لیا لیکن وہ جگہ نہ چھوڑی، ثم پھر صرفکم عنہم، اللہ نے تمہارا منہ ان سے پھیر دیا، یعنی تمہاری فتح شکست میں تبدیل کر دی، تم بھاگنے لگے، پہلے تم ان کی طرف حملہ کر رہے تھے، اب تمہیں بھاگنا پڑا۔ یہ واقعہ اس لیے ہوا لیبتلیکم، تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے۔ ایسے حالات میں اب کون ثابت قدم رہتا ہے؟ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور ضرور بے شک اللہ نے تم سے درگزر فرمایا، عفا تمہیں معاف کر دیا۔ مجھے بتائیں کہ اسلام لانے سے پہلے جو لوگ تھے وہ کتنے بڑے بڑے گناہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہر کوئی جانتا ہے، لیکن اسلام لانے سے پہلے آپ اسلام کے کتنے دشمن تھے، بلکہ ننگی تلوار لے کر سب کو یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر رسول اللہ کی جو دعا تھی وہ اس طرح ظاہر ہوئی کہ قرآن سنا، اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کو پہلے مارا اسلام قبول کرنے پر، پھر جب بہن نے کہا کہ تو نے میرے چہرے کو خون آلود کر دیا ہے، اے عمر مار مار کے میری جان لے لے لیکن میں اسلام نہیں چھوڑوں گی،
تو کہنے لگے مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، اس میں کیا لکھا ہے، ایسی کیا بات ہے؟ تو جب ان کے سامنے سورہ طٰہٰ رکھی گئی اور سورہ طٰہٰ کی 14 آیتیں پڑھی تو رو پڑے اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ اب آپ بتائیے کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے جو اسلام کی آپ نے دشمنی کی، یا دیگر صحابہ کرام اسلام لانے سے پہلے جو انہوں نے معاملات کیے، تو کیا ہم اس کی وجہ سے کسی صحابی کو برا کہہ سکتے ہیں؟ بتائیے۔ جب وہ مسلمان ہوئے، توبہ کر لی، تو اللہ نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے، اور جب اللہ معاف کر دے تو ہم کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ تو اسی طرح غزوہ احد کے موقع پر جو میدان جنگ چھوڑ کر بھاگے انہوں نے توبہ کی، اور ہم جب توبہ کرتے ہیں تو ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ نے ہماری توبہ قبول فرمائی یا نہیں، اور ان کے متعلق تو قرآن نے نص بیان کی، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تم سب کو معاف کر دیا۔ تو اللہ نے جب واضح بیان کر دیا کہ اللہ نے سب کو معاف کر دیا، تو کون ہے وہ بدبخت کہ جو اب صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر جو ہے برے الفاظ کے ساتھ کرے؟ جب انہوں نے معافی مانگ لی اور اللہ نے معاف کر دیا تو پھر ان کے بارے میں کوئی کلام کرنا یہ کسی کو زیب نہیں دیتا۔ اور جو صحابہ کرام کا بھی ادب ہے وہ در حقیقت اللہ کے کلام کا منکر ہے، کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے معاف فرما دیا، واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ مومنوں پر بڑے فضل والا ہے۔ اذ تسعدون، اذ جب، تسعدون تم منہ اٹھائے چلے جاتے تھے۔ ایک ہوتا ہے صعود، صاد عین واو دال، صعود، بلندی پر چڑھنے کو صعود کہتے ہیں، اور ایک ہے اسعاد، الف صاد عین الف دال، یہ ہموار زمین پر تیز دوڑنے کو اسعاد کہتے ہیں۔ تو یہاں اسعاد سے ہے تسعدون، باب افعال سے ہے، یعنی تم منہ اٹھائے چلے جاتے تھے، دور بھاگے جا رہے تھے بڑی سپیڈ کے ساتھ۔ ولا تلوون علی احد، اور تم پیٹ پھیر کر کسی کو نہ دیکھتے۔ والرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یدعوکم تمہیں پکار رہے تھے، بلا رہے تھے، فی اخراکم دوسری جماعت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد چند صحابہ کرام تھے، اور آپ نے لوگوں سے کہا کہ میں یہاں پر ہوں، یہاں پر آؤ، تو اس منظر کو بیان کیا گیا۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تو اللہ نے تمہیں غم کا بدلہ غم دیا، یعنی تم نے اللہ کے محبوب کو رنجیدہ کیا تو اللہ نے تمہیں رنجیدہ کر دیا۔ کیا آیت کریمہ ہے! غلط فہمی کی وجہ سے حدیث کے مطلب کو سمجھنے میں غلطی ہوئی، غلط فہمی ہو گئی، اس میں 40 تیر انداز اس جگہ سے ہٹ گئے، لیکن آزمائش سب پر آ گئی۔ تو بتائیے کہ جو رسول اللہ کو جان بوجھ کر نافرمانی کر کے رنجیدہ کرے کہاں سے سکون پائے گا؟ آج لوگ کہتے ہیں سکون نہیں ہے، تو کہاں سے سکون ملے گا؟ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تو اللہ نے تمہیں غم کا بدلہ غم دیا، یعنی رسول اللہ کو غمگین کرنے کے بدلے میں اللہ نے تمہیں غمگین کر دیا، کیونکہ وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ پھر یہ معافی کا اعلان کیوں کیا گیا؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جو ہاتھ سے گیا اس پر تاکہ تم افسوس نہ کرو۔ یہ واقعہ تو تمہیں سمجھانے کے لیے ہے، لیکن اب اس پر افسوس نہ کرو، یعنی جب تم نے توبہ کر لی تو یہ عزم کر لیا کہ اب آئندہ نہیں کریں گے، تو حوصلوں کو پست نہ کرو، حوصلہ بلند رکھو۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ تم رنج نہ کرو، عَلَى مَا فَاتَكُمْ، فاتہ مانے فوت ہو گئی، جو چیز تم سے فوت ہو گئی، جو چیز تمہارے ہاتھ سے چلی گئی اس پر تم افسوس نہ کرو، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور جو مصیبتیں تمہیں پہنچی اس پر تم رنج نہ کرو۔ اس لیے تمہیں معافی کا اعلان سنایا کہ اس اعلان کو سن کر تمہیں اتنی خوشی ہو کہ تم اپنے زخم بھول جاؤ۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے۔ یعنی یہ معافی کا اعلان صرف وقتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے تمہیں معاف فرما دیا۔ بما تعملون کے معنی ہے جو تم کام کرو گے وہ بھی اللہ جانتا ہے، تو لہذا تمہاری زندگی کے متعلق اللہ جانتا ہے کہ تم کیا کرنے والے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو اس لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی اتنی مبارک ہے کہ انہیں معافی کا اعلان سنا دیا گیا۔ تو اگر کوئی لغزش ہو جائے
تو اس پر کلام کرنا اور انہیں لان تان کرنا یہ خارجیوں کا طریقہ ہے، یہ بدبختوں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر اللہ نے تم پر نازل فرمایا من بعد الغم، غم کے بعد، امنتن نعاسن، چین والی نیند اللہ نے نازل فرمائی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان تھکا ہوا ہو بہت زیادہ، لیکن پریشانیاں ہوں، خوف کا عالم ہو، جان کی فکر ہو، تو چاہے کتنا بھی تھکا ہوا ہو نیند نہیں آ سکتی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان زخموں سے چور چور ہو گئے۔ اب وہ تھکن، کیونکہ ایک تو وہ غزوہ احد کی پہلے کی تھکن تھی، پھر کافروں نے حملہ کر دیا تو وہ تھکن، اب تھکن، جسم چور چور، اس عالم میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام پر نیند کو مسلط فرما دیا، تو جو روب اور خوف دلوں میں تھا وہ جاتا رہا، اور امن اور راحت کے ساتھ ان پر نیند اتاری۔ حضرت ابو طلحہ اور حضرت طلحہ کا بیان ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 4068 اور ترمذی شریف حدیث نمبر 3008۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4068، ترمذی شریف حدیث نمبر 3008۔ یہ فرماتے ہیں کہ نیند ہم پر چھا گئی، ہم میدان جنگ میں تھے، تلوار ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جاتی، پھر اٹھاتے پھر چھوٹ جاتی، اور حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ہر صحابی کو نیند آ رہی تھی، نیند کے مارے وہ جھکے جا رہے تھے، اپنی ڈھال کے نیچے ہر صحابی جھکا جا رہا تھا، لیکن یہ کوئی نیند لمبے عرصے کے لیے نہیں تھی، چند لمحات، چند سیکنڈ کی نیند تھی، اور بیک وقت سب کو آئی، تو یہ بہت بڑی قدرت کا اظہار تھا۔ اور پھر چند سیکنڈ کے اندر وہ نیند یکدم سب سے اڑ گئی، ساری تھکن دور ہو گئی، ساری تکلیفیں دور ہو گئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسی راحتیں عطا فرمائی کہ پھر انہوں نے کافروں پر حملہ کیا، اور پوری قوت کے ساتھ انہوں نے حملہ کیا، اور اللہ نے انہیں فتح و نصرت عطا فرمائی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا کرم ہو جائے تو چند سیکنڈ کی نیند کھڑے کھڑے یا بیٹھے بیٹھے وہ انسان کی ساری تھکن کو دور کر دیتی، اور وہ ناراض ہو تو 8-8 10-10 گھنٹے کی نیند کے بعد بھی انسان اٹھے تو بدن میں تھکن ہی تھکن۔ کئی بھائی ہیں جو خوشگوار زندگی پروگرام میں آتے ہیں، نیند کی قربانی دیتے ہیں، کئی بہنیں ہیں اسی طرح یادگار رمضان میں رات کے 1-1 بجے تک وہ قرآن کی محبت میں نیند کی قربانی دیتے ہیں، لیکن ان میں سے کئی ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم 8-8 گھنٹے کی نیند کرتے تھے، لیکن پھر بھی مختلف بیماریاں، تھکن، کبھی یہ چیز ہو گئی، کبھی بدن دکھ رہا ہے، لیکن خوشگوار زندگی پروگرام، یادگار رمضان، یہاں پر آنا اللہ کی محبت میں، قرآن کی محبت میں، اور وہ اس پر قادر ہے کہ تھوڑا آرام ہمارے لیے کافی کر دے۔ تو اس لیے ہمیں گھنٹے نہیں گننے چاہیے، بلکہ اللہ سے اس کی رحمت مانگنی چاہیے کہ وہ تھوڑا آرام، تھوڑی نیند، تھوڑا کھانا، تھوڑا بولنا، تھوڑی روزی اللہ تعالی ہمارے لیے کافی فرما دے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، پھر اللہ نے تم پر غم کے بعد چین والی نیند اتاری۔ نعاسن مانے اونگ، نیند، امنتن مانے چین والی، اصل میں یہ تھا نعاسن امنتن، لیکن یہ بدل ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فصاحت و بلاغت کا یہ قاعدہ ہے کہ موصوف اور صفت میں آگے پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ یغشا طائفہ، وہ نیند چھا گئی ایک گروہ پر، منکم تم میں سے، وہ طائفتن، اور ایک گروہ جو تھا، یعنی غزوہ احد کے موقع پر جو 300 منافقین تھے وہ تو واپس چلے گئے تھے، لیکن چند ایک منافقین وہ ساتھ میں چلے گئے تھے، تو ان کے متعلق فرمایا انہیں نیند نہیں آئی، ان کو تو اپنی جان کے لالے پڑے تھے۔ قد اہمتہم انفسہم، بے شک انہیں اپنی جان کی پڑی تھی، اس لیے معلوم ہوا کہ کیسے بھی حالات ہوں، اگر انسان پر خوف مسلط ہو جائے، بے چینی، خوف، پریشانیاں، تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ اس کا کرم ہوگا تو کیسے بھی حالات ہوں انسان کا دل مطمئن رہتا ہے۔ یظنون باللہ، وہ گمان کرتے تھے اللہ کے ساتھ،
غیر الحق ناجائز ناحق، ظن الجاہلیہ جاہلیت جیسا گمان کرتے تھے، یعنی وہ منافقین دل میں سوچ رہے تھے کہ اللہ حضور کی مدد نہ فرمائے گا، یا وہ یہ سوچ رہے تھے کہ رسول اللہ شہید ہو گئے، اب آپ کا دین باقی نہ رہے گا۔ یقولون وہ کہتے حل لنا من الامر من شیء، اس کام میں کچھ ہمارا بھی کیا اختیار ہے؟ یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ تو جنگ ایسی ہے کہ بے بسی کی جنگ ہے، ہم تو مقابلے کی کوئی طاقت نہیں رکھتے، بلکہ یہ جنگ نہیں بلکہ خودکشی ہے، اتنی بڑی طاقت سے ٹکرانا۔ قل محبوب آپ فرمائیے ان الامر کلہ للہ، بے شک سارا اختیار تو اللہ ہی کے لیے، حقیقی طور پر اختیار رکھنے والا تو اللہ ہی ہے، تمہیں تو اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے کوشش کرنی ہے، اور عطا فرمانے والا تو صرف و صرف اللہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ حقیقی طور پر مختار کل صرف و صرف اللہ ہے، فرشتوں انبیاء کو اولیاء کو جو اختیار ملا وہ اللہ کی عطا سے ملا، اور اللہ کی اذن اور مشیت سے ہے، اللہ کی مشیت کے بغیر پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ یخفون فی انفسہم، وہ چھپاتے ہیں اپنے جی میں، ما لا یبدون لک، جو وہ ظاہر نہیں کرتے تمہارے لیے، یعنی وہ اپنے دل میں کفر رکھتے ہیں، نفاق رکھتے ہیں، اللہ کے وعدے پر شک رکھتے ہیں، انہیں میدان احد میں آنے پر بڑا افسوس ہے، لیکن یہ باتیں وہ زبان پر نہیں لاتے، اس باتوں کو چھپاتے ہیں۔ یقولون وہ کہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، لو کان اگر ہوتا لنا ہمارے اختیار میں، من الامر شیء معاملات میں سے کچھ بھی، یعنی ہمارا کچھ بس ہوتا اور ہمیں کچھ عقل ہوتی تو ہم گھر سے نہ نکلتے، ما قتلنا ہاہنا تو ہم یہاں پر مارے نہ جاتے۔ وہ میدان احد میں حالات دیکھ کر اتنے پریشان ہوئے، حالانکہ کیسے بھی حالات ہوں توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ قل اے محبوب آپ ان سے کہہ دیں کہ موت سے گھبرانا فضول ہے، موت اسی دن آئے گی جس دن لکھی ہے، اور جس دن آئے گی جس جگہ لکھی ہے وہاں تمہیں ضرور پہنچنا ہے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں موت سے بچا نہیں سکتی۔ قل اے محبوب آپ فرمائیے لو کنتم اگر تم ہو فی بیوتکم اپنے گھروں میں، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو جن کا مارا جانا لکھا جا چکا ہے تو وہ نکل کر اپنی قتل گاہوں کی طرف آ جائیں گے، یعنی جن کے نصیب میں موت ہے اور جو مقام موت کا لکھا ہے وہ خود بخود موت کی جگہ پر پہنچ جائیں گے، تو موت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ الفاظ کے معنی پر غور کر لیں، لا برزا ضرور، برزا وہ نکلیں گے، الذین کتب علیہم القتل وہ لوگ کہ جن پر قتل لکھ دیا گیا، جن کے نصیب میں مرنا ہے، الی مضاجعہم، مضاجع قتل کی جگہ، اپنی قتل گاہوں کی طرف۔ حقیقت یہی ہے کہ انسان اپنی قتل کی جگہ پر پہنچ جاتا ہے، اور جس کی موت نہیں لکھی وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ہو جاتا ہے، وہ بچ جاتا ہے۔ ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں، آپ کے سامنے اس کی بہت ساری مثالیں ہوں گی۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ روزانہ آفس اسکوٹر پر جاتے تھے، اور رات کو 9 بجے آفس سے وہ نکلتے تھے، لیکن غالباً 1988 میں بوہری بازار میں اور ایمپریس مارکیٹ میں بم دھماکہ ہوا، 88 میں یا 87 میں، تو یہ 2 دھماکے ہوئے تھے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ اس زمانے میں اتنی ٹریفک تو نہ تھی، لیکن ایمپریس مارکیٹ میں رش ہوتا تھا، تو اسکوٹر سے آنے والا وہ اس روٹ کو نہیں پکڑتا تھا، لیکن موت لکھی ہے۔ تو ان کے بھائی کہتے ہیں کہ وہ صبح اسکوٹر کو اسٹارٹ کرتا رہا، اسکوٹر اسٹارٹ نہیں ہوئی، بڑا پریشان ہوا، پتہ نہیں کیوں اسٹارٹ نہیں ہو رہی۔ تو پھر وہ
بس میں بیٹھ کر گئے، اور ان کے گھر کے پاس ایک ہی بس آتی تھی، اور وہ بس ایمپریس مارکیٹ سے ملتی تھی۔ پھر آنا، ان کی چھٹی ہوتی تھی 9 بجے، لیکن اس دن انہیں ایک دعوت میں جانا تھا، تو 6 بجے وہ چھٹی لے کر نکلے، اور غالباً 6:20 پر بم دھماکہ ہوا تھا، اور نکل کر وہ ایمپریس مارکیٹ آئے۔ وہاں ایک ان کے جاننے والے ملے، انہوں نے کہا ارے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ بس آج اسکوٹر اسٹارٹ نہیں ہوئی، تو اس لیے بس کے لیے آیا ہوں، اور 9 بجے چھٹی ہوتی ہے لیکن آج مجھے دعوت میں جانا ہے۔ پھر بس وہاں پہ نہیں ملی، تو وہ ایک اور بس آتی تھی جو ان کے علاقے کے تھوڑے فاصلے پر آتی تھی، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ پیدل چل کر جا رہے تھے۔ اس دوران بم دھماکہ ہوا۔ وہ جو جن سے ان کی ملاقات ہوئی انہیں کچھ بھی نہیں ہوا، تو انہوں نے ان کے گھر والوں کو کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں نے اس سے گفتگو کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ چلتے چلتے دور نکل گئے ہوں گے، اور بم دھماکے کی وہ رینج سے باہر ہوں گے، لیکن رات کے 2-3 بجے میت ملی۔ اس وقت جو بم دھماکہ ہوا تھا اس میں لوگ جل گئے تھے، اور لاشیں ایسی ہو گئی تھیں کہ رشتہ دار دیکھ نہیں پاتے تھے۔ تو جب میت گھر پہ لائی گئی تو چادر ڈالی گئی تھی، اور لانے والوں نے بھی ان کے جسم کو دیکھا نہیں تھا، تو سب سے وہ کہہ رہے تھے کہ رشتہ داروں کو میت دیکھنے سے منع کر دینا، لیکن رشتہ دار نہ مانے، اور جب انہوں نے چادر ہٹائی تو پورے جسم پر خراش بھی نہیں تھی، پورے جسم پر خراش بھی نہیں تھی۔ بڑے پریشان ہوئے کہ اس کو کیا ہو گیا۔ پھر پتہ چلا کہ وہ رینج سے بہت دور تھے، لیکن جب بم دھماکہ ہوا تو ایک ٹکڑا جو ہے پیچھے سے ان کے دماغ پر لگا، اور ان کا انتقال ہو گیا۔ 25 سال ان کی عمر تھی، امریکہ کا ویزا آ چکا تھا، ٹکٹ آ چکی تھی، امریکہ پڑھنے کے لیے جانے والے تھے، لیکن موت یہ نہیں دیکھتی کہ ابھی اس کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں، ابھی اس کی ٹکٹ آ گئی ہے کہ نہیں۔ موت تو اپنے وقت پر آتی ہے، تو وہ زندگی کے جو لمحات لکھ کر آئے تھے وہ پورے ہو گئے۔ انسان کتنا بھی بچنا چاہے، جہاں موت لکھی ہے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ انسان موت سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، وہ یہاں موت سمجھ رہا ہوتا ہے، جہاں بھاگ کر جاتا ہے وہی موت لکھی ہوتی ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، تو ملک الموت آئے اور اسے گور گور کے دیکھنے لگے۔ جب وہ تشریف لے گئے تو سلیمان علیہ السلام سے وہ کہنے لگے یہ کون تھے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تو موت کے فرشتے تھے۔ کہا یہ مجھے گھور کے دیکھ رہے تھے، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، آپ ایسا کریں کہ ہوا کو حکم دیں مجھے سینکڑوں میل دور پہنچا دے۔ حضرت مولانا روم علیہ الرحمٰن نے یہ لکھا کہ اس نے کہا مجھے ہند پہنچا دے، ملک شام سے ہند پہنچا دے۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو اگر موت نہیں لکھی تو ملک الموت کچھ نہیں کریں گے، اور موت اگر لکھی ہے تو وہ وہاں بھی پہنچ جائیں گے، فائدہ۔ اس نے کہا نہیں مجھے بڑا ڈر لگ رہا۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہوا کو حکم دیا، ہوا نے اڑایا اور چند لمحات میں اسے ہند پہنچا دی۔ جیسے ہی وہ اترا تو حضرت مولانا روم علیہ الرحمٰن فرماتے ہیں جیسے ہی وہ اترا تو سامنے ملک الموت کو اس نے پایا انسانی شکل میں۔ کہا ارے میں آپ سے بچنے کے لیے تو یہاں بھاگ کر آیا، آپ یہاں بھی پہنچے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو یہاں پہنچا کیسے؟ تو کہا کہ آپ مجھے گھور کیوں رہے تھے؟ تو کہا میں اس لیے گھور رہا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر تیری روح قبض کرنے کا حکم دیا تھا، تو میں گھور گھور کے دیکھ رہا تھا کہ تو وہی ہے، میں تو وہاں پہنچ جاؤں گا، تو پہنچے گا کیسے وہاں پر ابھی؟ تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت وہی ہے جو قرآن نے بیان کی۔ پھر اس آیت کریمہ کو سنیے، قل، اور یہ ایسی آیتیں ہیں کہ ایسے حالات کے اندر انسان کو نڈر بنا دیتی ہیں۔ یہ خوف کی یہ فضا لوگوں کو کئی بیماریوں میں مبتلا کر رہی ہے، نفسیاتی مریض ہو رہے ہیں، بچے کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں تو ماں باپ نفسیاتی مریض بن رہے ہیں، بچے اگر وہ بازار میں گئے ہیں، دکان پر گئے ہیں کام کے لیے، آفس گئے ہیں اور کوئی دھماکہ ہو گیا، کوئی حالات خراب ہو گئے تو ماں باپ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ آیتیں اگر ہم قرآن کے نور سے روشن ہو، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، انسان اللہ پہ بھروسہ کرے اور یہ تصور کر لے اگر موت لکھی ہے تو آنی ہے، اور کسی کو بھی ہمیشہ دنیا میں رہنا نہیں ہے، یہ تو اسباب بن جاتے ہیں۔ اور پھر کسی کے انتقال پر انسان کو اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا اسباب پر ہوتا ہے۔ موت اگر یہ تصور ہو کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اتنا افسوس نہیں ہوتا،
لیکن ہم جب تصور کرتے ہیں نا یہ ہو گیا تو موت آ گئی، جیسے ڈاکٹر اگر آپریشن میں غلطی کر دے اور موت آ جائے کتنا افسوس ہوتا ہے. کوئی شخص وہ اوپر سے گر جائے، ماں باپ کو کتنا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا یہاں سے گر گیا، ہم نے خیال نہیں رکھا، ہم نے یہ مکان کی چھت بنا دی ہوتی، باؤنڈری بنا دی ہوتی تو ایسا نہ ہوتا. تو اسباب اختیار کرنے چاہیے، حفاظتی انسان اقدامات کرے، لیکن صبر حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ یہ تصور کرے کہ بس یہ تقدیر میں لکھا تھا تو بہانہ بن گیا. قل اے محبوب آپ فرمائیے، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں ہو، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو جن کے نصیب میں موت لکھی ہے، مارا جانا لکھا ہوا ہے، وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف خود نکل کر آئیں گے. یہ غزوہ احد میں واقعہ ایسا کیوں ہوا، آزمائشیں کیوں آئیں؟ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ اللہ تعالی آزمائے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، کہ تمہارے دل میں ایمان ہے یا نفاق ہے وہ لوگوں پر ظاہر کر دے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ کھول دے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے لوگوں پر ظاہر کر دے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ علم والا ہے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے. ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جو تم میں سے پھر گئے اور میدان جنگ سے بھاگے، یوم التقى الجمعان، اس دن وہ بھاگے جس دن دونوں فوجیں آپس میں ٹکرائیں، مسلمانوں اور کافروں کی فوجیں. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، انہیں تو صرف شیطان نے لغزش دی، ببعض ما کسبوا، ان کے بعض اعمال کی وجہ سے، یعنی شیطان لغزش دینے میں کامیاب ہوتا ہے ہماری غلطی کی وجہ سے. جب تک انسان اللہ کی طرف توجہ رکھتا ہے شیطان کے وار ناکام ہوتے ہیں، اور جیسے ہی توجہ ہٹتی ہے تو شیطان حملہ کرتا ہے. جیسے کہ حدیث پاک میں ہے جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی یاد کرتا ہے تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے، اور جیسے ہی لمحے کے لیے بھی وہ غافل ہو تو شیطان قریب آ کر وسوسے دیتا ہے. پھر فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یہ واقعات ہماری نصیحت کے لیے ہیں، کوئی ان مسلمانوں یا صحابہ کرام کی توہین نہیں کر سکتا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، ضرور بے شک اللہ نے ان سب کو معاف فرما دیا. ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشنے والا حلم